बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल जो है अभी जो आपने मुझे पूछा है कि सर्जिकल सेक्टर के बारे में, जो आपका सवाल है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो देखिए, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो सर्जिकल का सेक्टर है, हमारी जो इंडस्ट्री है, ये आज तक अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक पहुँची है। तो हम हर हर दौर में पता नहीं क्यों इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अब मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये एक पाकिस्तान का टेक्सटाइल के बाद दूसरा ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ला के दे सकता है। और इसमें हमें कुछ थोड़ी सारी चीज़ों की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर इसमें हमारे मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे, मिनिस्ट्रीज़ हमारे साथ ताउन करें, तो ये सेक्टर ज़रूर ऊपर जा सकता है। ये जहाँ तक पहुँचा है इससे भी काफ़ी ज़्यादा, हम बिलियन डॉलर तो डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं एक्सपोर्ट में, इस सर्जिकल सेक्टर में। और इसमें ये एक कॉटेज कॉटेज और वेंडर बेस इंडस्ट्री है। और इसमें जैसे कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा रोल है अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में, इसमें हमें हमारी प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारे वेंडर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो वो एक जो बात करते थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए कि हमारे जो वेंडर्स हैं इनको भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा कंसिडर किया जाए। और जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिनके साथ हमारे वेंडर जो हैं वो अफेक्ट ना हों, बल्कि वो साथ में उनको भी सपोर्ट मिले। अब वेंडर में भी देखिए अभी हालात कैसे तब्दील होते जा रहे हैं कि आपको पता है कि जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती जा रही है। तो अभी क्या होता जा रहा है कि हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डिपार्टमेंट कह लें कि है, जो कि पॉलिशिंग है। अब वो लोग दूर दराज देहातों में रहते हैं, फैक्ट्रीज में आते थे, काम करते थे और शाम को चले जाते थे। अब मसला ये है कि वो उनको आने जाने में जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो तो उसको बेयर नहीं कर सकते। अगर वो कॉस्ट को ऐड करते हैं तो उनकी सैलरीज जो हैं वो, हम भले इसको बढ़ा के 40,000 रुपये पे सैलरी पे भी ले जाएं, तो एक बंदे ने जो डस्के से आना है वो महीने का 6 से 7 हज़ार रुपया तो वो अपना वो दे देगा, और वो ट्रांसपोर्टर को। और उसके बाद दोपहर को उसने कुछ खाना पीना भी, अब 15, 10, 12 हज़ार रुपया उसका उसमें चला जाएगा, वो नहीं आता। इसलिए अब क्या हो रहा है कि लोग अपने अपने देहातों में, अपने गांव में छोटी छोटी जगह लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ हमारी गाड़ियाँ चली जाती हैं और उनसे जाके सामान अपना तैयार करवा के ले आते हैं। अब वो लोग जो है वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे। वो लोग इस इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं जो कि अपने अपने गाँव में, अपने देहातों में, अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो उनको आप पे बिग बिजनेसमैन कंसिडर नहीं कर सकते, और उन पे आप टैक्स नहीं लागू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि सर्जिकल एसोसिएशन से मिल के बैठ के एक फॉर्मेट तय किया जाए, ताकि हमने अपने वेंडर्स को बचाना है, वो भी बचेंगे तो हम भी बचेंगे और ये इंडस्ट्री भी बचेगी। आप आगे आए और साथ में देखें, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके छोटे छोटे मसाइल हैं, और छोटी छोटी इसकी जो पहले कभी जो मराहत थी वो भी ख़त्म हो गई। अब सर्जिकल एसोसिएशन बहुत काम कर रही है रिबेट के हवाले से। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको कंसीडर किया जाए, इसे देखा जाए। और एक थोड़ी सी अमाउंट का जो परसेंटेज में जो रिबेट मिलता था, वो जो कि बंद हो चुका है, उसको देखें। वो बहुत सारे लोगों के लिए अब इंडस्ट्री में बहुत उसका एक रोल था, उसको सपोर्ट थी लोगों के लिए। उसके बाद हमें जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर हमें जो टैक्स इंपोर्ट करते वक्त पे करना पड़ता है, उसकी परसेंटेज पे गौर किया जाए। क्योंकि एक तरफ बैंक्स का मार्कअप रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो हम लोग इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में
اتنی اچھی پروڈکٹ میں ہماری مونوپلی ہونے کے باوجود اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہم لوگ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. سرجیکل مینوفیکچرر جو ہیں، ایکسپورٹر جو ہیں، وہ کمپیریٹیولی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا میں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم سستے تھے اور اس وجہ سے ہمارا بزنس جو ہے وہ زیادہ فلرش کر رہا تھا، اب ہم لوگ پرائسز میں وہاں جاتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ان سے سستے نہیں رہیں گے، اور جب نہیں رہیں گے تو ہمارا بزنس جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا، یہاں سے وہ بزنس دوسرے ممالک میں چلا جائے گا. اور اس سے بھی خاصا ایک طرف، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے، یہ ہم لوگ بہت اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کی تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہی سپورٹ اگر نہیں ملتی انڈسٹری کو، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ریبیٹ ہے، ڈی ایل ٹی ایل ہے، مارک اپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں کم انٹرسٹ ریٹ پہ لونز ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو دیکھیے، اور یہ ساری دیکھیے ہم لوگ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. سٹین لیس اسٹیل کی جو لوکل پروڈکشن ہے، اس میں کاسٹ آف الیکٹریسٹی کافی انکریز کرتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور پرائسز ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. آگے دیکھیے انٹرنیشنلی چیلنجز جو آ رہے ہیں، تو میں اس میں سرجیکل ایسوسیشن کو اپریشیٹ کروں گا، ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ ایم ڈی آر جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے ہمارے لیے، اور سرجیکل ایسوسیشن نے اس میں بہت کام کیا. آئی ریئلی مسٹ اپریشیٹ دا چیئرمین اینڈ سٹنگ ٹیم آف سرجیکل ایسوسیشن کہ انہوں نے جتنا اس پہ کام کیا، اور ایس جی ایس کے ساتھ مل کے بہت ساری ورکشاپس ارینج کی. اور میں ضرور یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ایس جی ایس کے علاوہ کوئی دوسری نوٹیفائڈ باڈی ایسی نہیں ہے جو کہ اس وقت جو ہے نا جو کام کر رہی ہے. تو ایس جی ایس کے ساتھ مل کے ورکشاپس ارینج ہو رہی ہیں. اب ایس جی ایس اب پہنچ چکی ہے یہاں تک کہ ہم لوگ ان سے کوٹیشن لے سکتے ہیں پرائس نیگوشیٹ کر کے، تو ہم لوگ آگے فردر کام کر سکتے ہیں. تو کریڈٹ گوز ٹو سرجیکل ایسوسیشن. یہاں پہ میں ضرور کہوں گا اپنی آپ کی یہ سیالکوٹ اپڈیٹ چینل کے توسط سے کہ جو منسٹری آف کامرس ہے ہمارے ای ڈی ایف کے فنڈ سے کچھ فنڈز ایلوکیٹ کرے، کیونکہ ایم ڈی آر کی بہت ساری کاسٹ انوالو ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ہمارے جو ہے چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو سپورٹ کرے، اس فنڈز میں سے ان کو کچھ سبسڈی دے، تاکہ وہ جو ہے ایم ڈی آر کی فیسز وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ وہ کروانے کے لیے ان کو آسانی ہو. اس کے بعد ایم ڈی آر میں جب ایم ڈی آر کا چونکہ یہ چیلنج ہے اور اس ایس جی ایس بھی کام کر رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکریڈیٹڈ لیب چاہیے. تو میری منسٹری آف کامرس اینڈ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک اس پہ سوچیں، اور ہمیں یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ایکریڈیٹڈ لیب بنا کے دیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. دیکھیے ہم لوگ اپنے پروڈکٹس کی ٹیسٹنگ کے لیے اپنے انسٹرومنٹس کو پاکستان سے باہر بھجواتے ہیں، اور وہ کمپنیز، وہ لیبز جو ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ چارج کرتی ہیں، اور ہمارا فورن ایکسچینج آتا ہے. تو ہمیں اس وقت جیسے کہ فورن ایکسچینج اگر پاکستان میں لانے کی ضرورت ہے، تو سیم ٹائم ہمیں اپنا فورن ایکسچینج بڑا وائزلی اسپینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم لوگ، اگر ہمارے پاس لیبز اپنی ہوں گی، تو ہم لوگ یہ بہت سارا فورن ایکسچینج باہر جانے سے بچ جائے گا ہمارا. اس کے بعد ایک آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے یہ جو ہماری ایکسپورٹرز حضرات ہیں، دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہماری جو ہے وہ ٹریولنگ کے اوپر بھی ہم شاہ صاحب نے کچھ انٹرویوز بھی کیے، اور میں نے سنے ان کے، جس میں ایک یوسف صاحب پاکستان کارگو والوں کا بھی انٹرویو تھا اس میں، اور میں نے بھی لاسٹ انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ جو ہے ایئر فریٹ جو ہمارا نیشنل کیریئر ہے اس کو کم، اس کے چارجز کو کم کیا جائے، ریل کو یوز کیا جائے، تاکہ ہم لوگوں کے ایئر فریٹ چارجز یا ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہیں جو کہ ہم نے شپمنٹس کو باہر بھجوانا ہے وہ ذرا کم ہوں، تاکہ ہم لوگ مارکیٹ میں مہنگے نہ رہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک چیز اور ہو گئی. اب یہ آ گیا کہ جو ہماری ٹریولنگ ہے، جو ہماری ایئر ٹکٹس ہیں، اس پہ بھی ٹیکسز بڑھ گئے. دیکھیے ہم لوگ پاکستان سے باہر پلیئر ٹرپس پہ نہیں جاتے، ہم پاکستان سے باہر بزنس ٹرپس پہ جاتے ہیں.
ٹکٹس جو ہیں ان کے اوپر، ٹریولنگ جو کرتے ہیں ہم لوگ، اس کی ٹکٹس جو ہیں اس کے اوپر ٹیکسز ضرور ہوں اگر لوگ پلیئر ٹرپ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ پاکستان سے باہر ہالیڈیز پہ جا رہا ہے تو ہی کین افورڈ اینڈ ہی شوڈ پے دا ٹیکس. بٹ ایٹ دا ادر ہینڈ ایک بندہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، وہ بزنس کے لیے جا رہا ہے، پاکستان میں فارن ایکسچینج لانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی کاسٹ کو کم کرنا چاہیے. تو کاسٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی جو ٹریولنگ ٹکٹ ہے اس کو ہی بڑھانے میں تھوڑی سی، بڑھنے کی بجائے وہ تو تھوڑی سی کم رہے. یہ ایکچولی ایک ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم لوگ انویسٹمنٹ کر کے باہر جاتے ہیں ٹو برنگ دا بزنس، اور اس میں اور کچھ نہیں تھے. تو یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ہماری جو ایئر ٹریول ٹکٹس ہیں وہ بے انتہا مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یہ جو ٹیکسز کے ایڈیشنز کی وجہ سے. تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا اس کو بھی غور کریں، اور پلیز تمام جو سیکٹرز ہیں، جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سرجیکل کے سیکٹر کو تھوڑی سی توجہ دیجیے تاکہ یہ بڑھ سکے، یہ اکانومی میں فارن ایکسچینج لانے میں ایک بڑا رول ادا کر سکے، جو کہ یہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.